لیکن جو جمہوری قدریں ہیں جس کے اندر لوگ مرکز ہوتے ہیں، آپ جب بھی کوئی چیز کرتے ہیں تو آپ کے ملک کی جو پاپولیشن ہے، جو ووٹرز ہیں، آپ کے جو آبادی ہے آپ کی پاکستان کے اندر بسنے والے لوگ ہیں، ساری پالیسیز کا محور وہ لوگ ہونے چاہیے، اس کے علاوہ کچھ اور ہو نہیں سکتا۔ ترقیاتی پروگرام بنانے ہیں، تعلیمی پالیسی بنانی ہے، پاکستان کی فارن پالیسی کا اپنے رخ متعین کرنا ہے، نصاب کے اندر کیا چیزیں پڑھانی ہیں، ہر چیز کے اندر فوکس وہ لوگ رہنے چاہیے اور انہی کے چوزن ریپرزنٹیٹیو جو یہ پالیسی بناتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں اقتدار پانے کی خاطر ہمارے جتنے مین لیڈرشپ ہے زیادہ تر وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ اپنے تعلقات جی ایچ یو کے ساتھ بہت اچھے کر کے رکھیں، کیونکہ اقتدار کی سیڑھی جو ہے ان کو لگتا یہ ہے کہ اس کا راستہ یا اپارا سے ہو کے گزرتا ہے تو یا پنڈی سے ہو کے گزرتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو جو ہمارا جو جمہوری سفر ہے اس کا آغاز اپارا سے شروع ہوتا ہے اور ختم بھی اپارا بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہیں پہ جب لڑائی ہوتی ہے تو وزیر اعظم کی چھٹی کا معاملہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تازہ ترین مثال اس کی خود عمران خان ہے۔ ان کا بھی سفر جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی شروع ہوا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کے اوپر ہی ختم ہوا۔ شہباز شریف صاحب بھی ایک اپنا ہی ان کا اس معاملے میں کہنا چاہیے کہ اپنی مثال آپ ہی ہیں، وہ دوسرا کوئی شاید اس معاملے میں ان کے مد مقابل ہے ہی نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کے اوپر ہم بار بار کہتے ہیں کہ آئی جے اسٹیبلشمنٹ نے بنوائی تھی اور وہی ماڈل عمران خان کے اوپر بنایا گیا تھا 2018 میں، جس ماڈل پہ نواز شریف کو آئی جے کے زمانے میں محترمہ کے خلاف کھڑا کیا گیا تھا، پیپلز پارٹی کو اقتدار سے دور رکھنے کی خاطر۔ لیکن جیسے ہی نواز شریف وزیر اعظم بنے تھے 1990 سے لے کر آج تک کی تاریخ تک شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ بہت پسند رہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ بہت منتظم ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے وہ کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر گزریں گے۔ کچھ مثالیں اس کی ابھی جاتے جاتے انہوں نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر اس کی کر کے بھی دکھایا کہ یہ بات جو ان کا خیال ان کے متعلق تھا غلط نہیں تھا۔ اسٹیبلشمنٹ اگر چاہتی ہے کہ آرمی ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ ہو جائے اور کسی کو کان مکان خبر نہ ہو، وہ اس کام کے لیے شہباز صاحب نے راستہ ہموار کیا۔ وائلنٹ ایکسٹریمزم کچھ ایسے اس کے اندر چیزیں ڈالی گئی جو سول لبرٹی سے متصادم ہے، تو شہباز صاحب کو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اگر چپ کر کے خاموشی سے جا کے قومی اسمبلی سے پاس ہو کے نکل کے سینٹ میں پہنچ جاتا ہے، شہباز صاحب اس پہ بھی خفا نہیں ہے۔ تو یہ جمہوریت کے تو وہ علم بردار نہیں ہو سکتے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب بھی ڈال کے رکھنے کے بیانیے کہ وہ یقیناً علم بردار ہو سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے وہ گریز بھی نہیں کرتے۔ آج انہوں نے پبلکلی یہ اسٹیٹمنٹ دی جو میں آپ کو سنوانا چاہوں گا، دکھائیے گا۔ یاد دوستانہ دیتے رہے کہ یہ تو جناب اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، فلاں ہے۔ مجھے ان چیزوں سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیوں کہ میرے اگر ذاتی مفادات لینے ہوتے تب تو بات تھی۔ بہت اپنے سپاہ سالاروں سے میری ملاقاتیں رہیں، حکومت میں بھی اور اپوزیشن میں بھی، اور ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ یہ ملک ترقی کرے اور اسلام آباد کی حکومت اور راول پنڈی کی اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے ادارے مل کر مشاورت کریں اور پاکستان کو باہر لے کے جائیں، جس کے لیے حضرت قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا اور بڑی عظیم قربانیاں دی گئیں۔ قائد اعظم کا نام ہمارے سارے سیاستدان استعمال کرتے ہیں اور کوئی قریب سے بھی نہیں گزرا جو اسپرٹ وہ لے کر چلے تھے، جو کہ ہم نے پاکستان جس میں آج سانس لے رہے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے حاصل کیا اور جو جدوجہد کی، کوئی قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ ان کے صرف نام لے کے تو اپنے نمبر ٹانگنے کی خاطر استعمال کرتے ہیں۔ راتوں کو جا کے جی ایچ کیو میں میٹنگ کرنا یہ شہباز شریف صاحب کا یقیناً کمال تھا، اور یہ سدا سے رہا۔ جب سے بڑا بھائی ان کا وزیر اعظم بنا تو ان کے مسائل ہر آرمی چیف کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ وحید کاکڑ سے شروع ہوئے تھے اور آخر تک مشرف تک کسی ایک کے ساتھ ان کی بنتی نہیں تھی، اور ہمارے شہباز شریف صاحب کی کسی سے بگڑتی نہیں تھی، سب کے ساتھ یہ بنا کے رکھتے تھے۔ ابھی بھی سیناریو بڑا عجیب و غریب ہے، بڑی انٹرسٹنگ پوزیشن ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان کے لیے اگر ایک شخص نے سٹینڈ لیا ہے پورے پاکستان میں یا سیاسی لیڈرشپ نے، تو اس کا نام نواز شریف ہے۔ باقی سارے لوگ جنرل باجوہ کا پیغام لے کر نواز شریف سے ملنے جاتے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے، جس میں شہباز شریف خود بھی شامل ہے۔ جو آخری ملاقاتیں ہوئی تھیں اس کے اندر بھی شہباز شریف صاحب، ملک احمد خان، خواجہ آصف، ایاز صادق صاحب، یہ سارے لوگ اس چیز کا پیغام لے کر جاتے تھے کہ ایکسٹینشن دے دیں 8 ماہ کی، مسائل ہو جائیں گے، ٹیک اوور ہو جائے گا، بڑا گڑبڑ ہو جائے گی، تو ایکسٹینشن دے دیں، ہمارا کیا جاتا ہے۔ تو لیکن ایک بندہ جس نے سٹینڈ لیا تھا کہ نہیں ایکسٹینشن نہیں، جنرل عاصم منیر کو چیف لگانا ہے، اس کا نام نواز شریف ہے۔ اسی طریقے سے آج سے 3.5 سال پہلے جب جنرل باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی گئی تھی اور خواجہ آصف نے اب اس کا پبلکلی ایک بیان کے اندر اظہار بھی کر دیا کہ وہ ہمیں پنجاب حکومت آفر کی گئی تھی
اس ایکسٹینشن کے لیے بھی نواز شریف کو آمادہ کرنے یا اس میٹنگ کی ڈسکشن کے لیے جو 4 لوگ گئے تھے وہ یہی 4 لوگ تھے. خواجہ آصف گئے تھے, شہباز شریف گئے تھے, ایاز صادق گئے تھے اور رانا تنویر گئے تھے. تو یہ جمہوریت ہے. اگر یہ جمہوریت ہے تو پھر ہمیں اس کا نام لینا بند کر دینا چاہیے. آج جو ہمارے پروگرام میں مہمان شخصیت ہیں وہ اس طرح کی ملاقاتوں میں ان کا بھی حصہ رہا ہے. وہ کیا کہتے رہے ان ملاقاتوں میں, ایکسٹینشن کی حمایت کرتے رہے, کسی کے حق میں بولتے رہے, خلاف میں انہیں سے جاننا چاہوں گا. فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب, عباسی صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. آپ ہی کی زبانی سن لیں جی کہانی, کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس زمانے میں آپ کو علاج کی غرض سے ہاسپٹل میں تھے. میری آپ سے فون پہ بات بھی ہوئی تھی, خیریت بھی آپ کی پوچھی, آرمی چیف کے ایکسٹینشن سے بھی پوچھا تھا, آپ کی پارٹی کے کچھ لوگوں سے گرمی سردی بھی ہو گئی تھی. کون لوگ تھے جو اس وقت آج سے 3.5 سال پہلے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کرانے کے لیے لندن گئے تھے؟ نہیں دیکھیں, میں تو اس وقت جیل میں تھا. یہ مجھے علم نہیں ہے کون گئے تھے, وہاں کیا بات چیت ہوئی, اور وہاں جو بات چیت ہوئی وہ اس کا اظہار کسی نے بھی کھل کر نہیں کیا, کیونکہ وہاں پر ایک حلف لیا گیا تھا کہ ہم اس کو پبلک نہیں کریں گے. تو بہرحال وہ ایکسٹینشن ہو گئی. 4 لوگ تھے نا جی, خود شہباز شریف تھے, ایاز صادق تھے, رانا تنویر تھے. مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن زیادہ لوگ تھے, مثلا 8-10 لوگ تھے. اور آ کے کہا تھا غیر مشروع نے, جس میٹنگ کے اندر انہوں نے قائل کیا تھا, میری اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن جن لوگوں سے میں نے پوچھا تھا یہی 4 لوگ تھے. اور خواجہ آصف صاحب نے پبلکلی اسٹیٹمنٹ دی تھی, کیمرے کے اوپر ہوگی ہمارے ریکارڈ میں, کہ غیر مشروط حمایت کریں گے جی ایکسٹینشن کی. بہرحال وہ ہوا جی, وہ ہوا, اور اس کا اثر ووٹ تمام جماعتوں نے دیا تھا. آپ کی جماعت نے بھی دی. اور جی, اور بوجھ مسلم لیگ نون نے اٹھایا ہے. ابھی سب ہم سے سوال کرتے, کوئی پی ٹی آئی سے نہیں پوچھتا, پیپلز پارٹی سے نہیں پوچھتا, جے یو آئی سے نہیں پوچھتا, مسلم لیگ نون سے پوچھتے تم نے ووٹ دیا تھا. ابھی بھی جو آپ بل پاس کر رہے ہیں نا, بوجھ آپ کے گلے پڑے گا. صرف انتظار کریں وقت کا, انشاءاللہ زیادہ وقت دور نہیں ہے. جس طریقے سے آپ قانون سازی کر رہے ہیں وقت ابھی بوجھ پڑے گا. لیکن ایک سوال اور پوچھ لوں, ایک وہ ایکسٹینشن تھی 2019 والی, دوسری ایکسٹینشن کی کوشش جو جنرل باجوہ صاحب اور باقی لوگ کر رہے تھے وہ ابھی حال والی تھی, نومبر 2022 والی. اس میں تو آپ کی ملاقاتیں ہوئی تھی, نواز شریف سے بھی ہوئی تھی, جنرل باجوہ سے بھی ہوئی تھی. جی جی, کیا بات ہوئی تھی؟ نہیں, بات چیت تو یہی تھی کہ ایکسٹینشن کے تو حق میں نواز شریف صاحب بالکل نہیں تھے. آپ تھے؟ نہیں, میں بھی نہیں تھا. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کیا؟ نواز شریف صاحب نے ہمیشہ ایک بنیادی اصول رکھا ہے کہ ایکسٹینشن نہیں ہوگی. آپ حق میں تھے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن؟ نہیں, میں نہیں تھا. جنرل سائر شمشاد کے لیے آپ نے یہ رائے دی؟ نہیں, میں کسی کی رائے نہیں دی. میں اس حق میں تھا کہ ایکسٹینشن نہ ہو اور یہ فیصلہ ہو جائے. لیکن اس اصول پر جہاں تک میری نالج ہے صرف میاں نواز شریف صاحب ہی کھڑے رہے. جنرل باجوہ سے بھی آپ نے ملاقات کی؟ جی, 2 ملاقات. جانے سے پہلے بھی اور آنے کے بعد بھی 2 ملاقات. اس میں آپ نے انہیں کیا بولا؟ نہیں, میں نے کو یہ بولا کہ ایکسٹینشن مناسب نہیں ہے, یہ نہ آپ کے لیے ٹھیک ہے, نہ ادارے کے لیے, نہ ملک کے لیے. کیا وہاں سے یہ دباؤ موجود تھا کہ اگر ایکسٹینشن نہیں ہوئی تو ماشاء اللہ لگا دیں گے؟ نہیں, ایسا دباؤ میں نے نہیں دیکھا. آپ نے نہیں دیکھا؟ نہیں, میں نے نہیں دیکھا. ماشاء اللہ لگ بھی نہیں سکتا. کوئی بھی آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ماشاء اللہ لگا نہیں سکتا. ویسے بھی ملک میں ماشاء اللہ نہ ملک کے حق میں نہ ادارے کے حق میں. آپ کی جماعت سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیغام اس طرح کا آتا تھا کہ سمری آئے گی تو اس میں جنرل عاصم منیر کا نام نہیں ڈالیں گے تو مسائل ہو جائیں گے. یہ اس طرح کے پیغامات آتے تھے, ایسے پیغام آتے تھے؟ ایسی باتیں میں نے سنی ہے, میں نے دیکھا نہیں ہے. ایسی باتیں سنی ہیں؟ باتیں سنی ہیں کہ نام نہیں آئے گا تو کیا ہوگا. بہرحال وہ نام نہ ڈالنا بھی ایک قانون کی خلاف ورزی تھی. تو یہ بہرحال اس کا احساس ہو گیا, وہ خوش اسلوبی سے معاملہ طے پا گیا, بات ختم ہو گئی, تاریخ ایسا بن گئی. کس نے کیا کہا, کہاں کہا, کب کہا, یہ باتیں ہمیشہ کہتے ہیں ٹروتھ کمیشن بنا دیں, اس میں یہ آ جائیں گی. ٹروتھ میں بھی نہیں آئے گی کیونکہ آپ کے لوگ سچ نہیں بولیں گے. شہباز صاحب کہتے ہیں نا کچھ راز ان کے ساتھ قبر میں جائیں گے, یہ راز قبر میں ہی جائیں گے کیونکہ سچ بولنے کی ایک کاسٹ ہوگی جو آپ لوگ خاص طور آپ کی لیڈرشپ دے نہیں سکے گی. جو راز قبر میں جاتا ہے وہ راز نہیں ہوتا, سچ جو حقیقت نہیں ہوتی. میں یہ آپ کو بتا دوں, ابھی جو آپ کی جماعت نے جس طریقے سے قانون سازی کی ہے یہ ایک جمہوری سوچ کی عکاس تو نہیں ہے. شہباز صاحب تو اس کا آج پبلکلی کریڈٹ لے رہے ہیں, یہ تو ڈس کریڈٹ ہے. دیکھیں, یہ آخری دنوں میں اس طرح قانون سازی ہو جاتی ہے. ایک حکومت فیل کرتی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا تھا, ہم سے نہیں ہوا, ہم کر دیتے ہیں. اس کے اثرات منفی ہوتے ہیں کیونکہ اس قانون پر بحث نہیں ہوتی, نہ اسمبلی کے اندر ہو پاتی ہے, نہ کمیٹیوں میں جاتا ہے, نہ پبلک ڈیبیٹ ہوتی ہے. تو یہ قانون نہ اثر پکڑ سکتے ہیں, نہ یہ کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں جو بھی مقصد ہو, اور اس سے حکومت کی سبکی ہوتی ہے.
سر آپ نے یہ سوچ سمجھ کر یہ ایسے قانون بنانے چاہیے. فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف اور سول لبرٹیز میں کے یہ خلاف کہہ رہا ہوں. اگر ایک جمہوری پارٹی جی قانون سازی کر رہی ہے اور انگوٹھے چھاپ رہی ہے اوپر، تو آپ جمہوری پارٹی نہیں ہے پھر. نہیں، وہ جمہوریت پہ آپ اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں، آپ رائے دے سکتے ہیں، لیکن جلد سازی میں جو قانون سازی ہوتی ہے میں نے اس کے ہمیشہ منفی اثرات ہی دیکھے ہیں، اور وہ قانون بھی ناکام ہو جاتا ہے. کس چیز کا بنیاد پر کس چیز کا دباؤ ہے کہ جس کی خاطر آپ نے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو اس انداز سے کیا؟ نہیں، میں اس بات کو نہیں جانتا کیا دباؤ ہے، لیکن یہ ایک ضروری سمجھا گیا. منسٹر انٹیریئر نے قانون دیا ہے، وہی بتائیں گے، کیونکہ ڈبیٹ نہیں ہوئی تو میں اس پہ کچھ کہنے سے قاصر ہوں کہ کیا وجہ تھی، کیوں ہوا. لیکن جب بھی ڈبیٹ نہیں ہوتی کسی قانون پر تو اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے. 10 اپریل 2022 کو جو عدم اعتماد آیا، عدم اعتماد کر سکتے تھے آپ لوگ اس وقت بھی. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انٹریکشن، آپ لوگوں کی ملاقاتیں، آپ کی اور پیپلز پارٹی کی قیادت دونوں کی ملاقاتیں چل رہی تھی، کر لیا آپ نے عدم اعتماد. اس کے بعد جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا، آپ نے اقتدار پا کر درست فیصلہ کیا یا بہت بڑی کوتاہی کی، غلطی کی، جس سے آپ کی ساکھ جو سیاسی نقصان ہو گیا اس کو؟ دیکھیں، جو عدم اعتماد تھا وہ درست تھا، میں اس کے پہلے دن سے حق میں تھا. لیکن میرا ہمیشہ یہ رائے رہی ہے کہ عدم اعتماد کے بعد آپ کو حکومت نہیں کرنی چاہیے تھی، الیکشن میں جانا چاہیے تھا. الیکشن میں جانا چاہیے تھا. بہرحال وہ فیصلہ نہیں ہوا، اب اس کا بوجھ ہم پر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. پچھلے جو 16 مہینے گزرے ہیں اس نے مسلم لیگ کی جو الیکٹورل پالیٹکس ہے اس کو بہت نقصان پہنچایا ہے. پنجاب میں بہت تباہی پھر گئی. آپ اگر 9 مئی یہ بوجھ آپ کو برداشت، اس کے اگر آپ یہ حکومت نہ کرتے تو ملک میں کیا ہوتا یہ اب کسی نے دیکھا نہیں ہے.